اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المدین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تلاوت کردہ آیت کریمہ پر گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور جان عالمین سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی عظیم بارگاہ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ پیش کریے، پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش 1,00,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے۔ پھر ان انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے بیٹوں سے بھی نوازا، بیٹیوں سے بھی نوازا۔ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، آج تک بلکہ قیامت تک کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس کے حصے میں کسی نبی کی ایک نہیں لگاتار یکے بعد دیگرے 2 صاحبزادیاں آئی ہوں، سوائے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے، کہ یہ واحد ایسی شخصیت ہے کہ جن کے نکاح میں صرف نبی کے نہیں بلکہ نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، امام الانبیاء کی ایک نہیں 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں آئیں، اور یہ ان کی وہ خصوصیت ہے، وہ اہم فضیلت ہے جو کسی صحابی کے حصے میں نہیں آئی۔ خود حضرت مولائے کائنات علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما رہے تھے کہ اے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے میں تجھ سے ان کا نکاح کر دیتا، یہاں تک کہ ایک بھی باقی نہ رہتی۔ تو یہ فضیلت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت عبداللہ جوفی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے ماموں حسین جوفی نے ان سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ عثمان غنی کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم ماموں جان کیوں کہا جاتا ہے۔ میرے ماموں حسین جوفی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں لگاتار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں آئیں، ان کے نکاح میں آئیں۔ یہاں دنیا کا یہ معاملہ ہے کہ اگر کسی کا نکاح کسی بہت بڑے رئیس کی بیٹی سے ہو جاتا ہے، کسی بہت بڑے پولیٹیشین کے بیٹی سے ہو جاتا ہے، تو وہ بلکہ اس کے خاندان والوں کے قدم زمین پر نہیں رہتے کہ وہاں ہمارا رشتہ ہوا ہے، ان کی بیٹی ہمارے گھر میں آئی ہے۔ یہ تو نبیوں کے نبی تھے اور امام الانبیاء کی بیٹی تھی، ایک بیٹی نہیں بلکہ 2 بیٹیاں تھیں امام الانبیاء کی۔ اسی لیے امام اہل سنت نے وہ مشہور شعر کہا تھا کہ نور کی سرکار سے، یعنی جہاں نور کی سرکار ہے، نور کی سرکار سے
پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین۔ یہ ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے۔ دو نور والا، دو نور والے سے مراد کون؟ ایک نور ان کی پہلی بیٹی اور دوسرا نور ان کی دوسری بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے اعلان نبوت سے پہلے جس بیٹی کا نکاح کیا تھا ان کا نام ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اعلان نبوت سے پہلے ان کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیا تھا۔ جب جنگ بدر ہوئی تو اس وقت چونکہ اسلام کی یہ پہلی جنگ تھی اور اسلام کی یہ پہلی جنگ تھی، ہر مسلمان اس جنگ میں اپنے رب پر، اپنے محبوب کی شان پر مر مٹنے کے لیے تیار تھا۔ ہر مجاہد اپنے شوق اور جوش جہاد میں بالکل آپے سے باہر تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی یہ شوق تھا کہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے آپ کو منع فرما دیا کہ دیکھو تمہاری بیوی یعنی میری بیٹی حضرت رقیہ بیمار چل رہی ہے، ان کی خدمت کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے، لہٰذا تم ان کی خدمت کرنے کے لیے مدینے ہی میں رہو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم کے کہنے کی وجہ سے آپ مدینے میں رک جاتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ جنگ بدر میں شریک تو نہیں ہو پاتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار دیکھیے کہ عثمان مدینے میں رہ کر بھی جنگ بدر میں شریک رہے ہیں۔ وہ کیسے شریک رہے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر سے واپس آئے اور جو بھی مال غنیمت تھا، مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں کہ جب اسلامی لشکر کسی جگہ پر جہاد کرنے کے لیے جاتا ہے اور دشمن شکست ہو جاتا ہے تو جو بھی وہ چھوڑ کر بھاگتا ہے، گھوڑا ہو یا ہیرو جواہرات ہو، جو بھی دولت ہو، جو بھی مال ہو، وہ چھوڑ کر جو بھاگتا ہے مسلمان اس پر قبضہ کر لیتے ہیں تو وہ مال غنیمت ہوتا ہے۔ پھر وہ مال غنیمت ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے، پھر اس کو جو ہے سارے لشکریوں میں، سارے سپاہیوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اور ایک حصہ اس کو بیت المال میں جمع کر دیا جاتا ہے۔ تو جس طرح ہر لڑائی میں جیتے ہوئے مال کی تقسیم اس لڑائی میں شامل ہونے والے ہر سپاہی کو دی جاتی ہے، اسی طرح یہاں ہوا کہ جنگ بدر میں جتنے سپاہی، جتنے مسلمان شریک تھے، سب کو اس جیتے ہوئے مال کا حصہ دے دیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جیتے ہوئے مال سے حضرت عثمان غنی کا بھی حصہ عطا فرمایا۔ حالانکہ حضرت عثمان غنی جنگ میں شریک نہیں تھے، لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا اختیار ہے، وہ جسے جو چاہیں عطا کر دیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس لحاظ سے بھی بدری صحابی ہیں، یعنی ان کا نام جب جتنے بھی صحابہ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، جہاں ان کا نام لیا جاتا ہے وہیں حضرت عثمان کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ جب جنگ بدر کی جیت اور اس کی کامیابی کی خوشخبری لے کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں جب لے کر آئے کہ مسلمانوں کو جیت مل گئی ہے، مسلمانوں نے کفار مکہ کو ہرا ڈالا ہے، اگرچہ وہ 313 تھے، جس وقت یہ خوشخبری لے کر وہ مدینہ منورہ میں پہنچے تو اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنایا جا رہا تھا، یعنی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ مبارکہ میں تشریف لاتے ہیں اور اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح فرماتے ہیں۔ ان کا بھی انتقال 9 ہجری میں ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی بیوی سے صرف حضرت عبداللہ جن کا نام ہے بس وہی ایک اولاد تھی، جو حضرت رقیہ کے انتقال کے 6 سال بعد وہ بھی انتقال کر جاتے ہیں، اور دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم سے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو صرف ایک بیٹا دیا تھا، جو بیٹا 6 سال کے بعد وہ بھی انتقال کر گیا، آپ کی کوئی اولاد نہیں بچی تھی۔ تو اس وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا تھا۔ آپ
مدینہ مبارکہ میں بلکہ مکہ المکرمہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں. یعنی سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے. اس کے بعد حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے. ان کے بعد مصعب بن بلکہ حضرت زید بن حارثہ اسلام لائے. اور چوتھے نمبر پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے. یعنی جب اسلام چھپ چھپ کر پھیل رہا تھا، جب چھپ چھپ کر اسلام کی دعوت دی جا رہی تھی، کوئی اسلام کو قبول نہیں کر رہا تھا، اس وقت حضرت عثمان غنی اسلام لے کر آئے. اور اسلام لانے کے بعد جہاں اور مسلمانوں کو ستایا گیا، جہاں اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس محبوب بندے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مصائب و آلام کی چکی میں پسنا پڑا. واقعہ یہ ہوا کہ طبقات ابن سعد میں محمد بن ابراہیم روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آئے تو آپ کے ایمان لانے پر آپ کا پورا خاندان بھڑک گیا، نفرت میں بالکل آگ ببولا ہو گیا. حتیٰ یہ کہ آپ کا چچا حکم بن ابی عاص، اس نے آپ کو پکڑ کر رسیوں سے باندھ دیا، اور باندھنے کے بعد کہا کہ تم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو کیسے اپنا سکتے ہو؟ تم نے کیوں اس کے دین کو قبول کیا؟ تم جب تک اس کے دین کو نہیں چھوڑو گے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، یہیں باندھ کر رکھیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہیں تیوری چڑھا کر جواب دیا، واللہ لا ادعوہ ولا افارقہ، قسم خدا کی نہ میں اسے چھوڑوں گا نہ وہ مجھے چھوڑنے والا ہے. اے میرے چچا، تم میرے جسم کی بوٹی بوٹی کاٹ ڈالو، میرا جسم کا رواں رواں کھینچ ڈالو، یہ تو ہو سکتا ہے کہ میری جان چلی جائے، مگر یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں محمد الرسول اللہ کا دین چھوڑ دوں. تو یہ اس زمانے کی باتیں ہیں جس زمانے میں نہ مسلمان زیادہ تھے، نہ مسلمانوں کے پاس کوئی ایسی طاقت تھی جس کا استعمال کر کے وہ اپنے آپ کو بچا سکیں، اپنے مال اور اپنی جان، اپنی اولاد کو بچا سکیں. اس بے سر و سامانی کے عالم میں بھی انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑا، بلکہ ایک بار کہہ دیا کہ ہم حضور کے ہیں تو ہم حضور کے ہیں، چاہے جو بھی ہو جائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل و شباہت اور آپ کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟ روایتوں میں آتا ہے، خود ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی ہے، روایت فرماتے ہیں کہ آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ حزم بن مازنی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار عثمان غنی کو دیکھا تو قسم خدا کی میں نے مدینے میں ان سے زیادہ خوبصورت نہ کسی مرد کو دیکھا نہ کسی عورت کو دیکھا. اتنا چہرہ چمکتا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ کو گوشت کا پیالہ لے کر اپنی بیٹی حضرت رقیہ کے گھر بھیجا کہ جاؤ میری بیٹی کو دے آؤ. حضرت زید بن حارثہ جاتے ہیں، اندر کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چرپائی پر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بڑی غور سے انہیں دیکھتے رہے پھر پیالہ دے کر واپس آ جاتے ہیں. آنے کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ اے زید بن حارثہ، تم نے عثمان غنی کے گھر میں میری بیٹی اور میرے داماد کو دیکھا؟ یعنی تم نے حضرت رقیہ کو دیکھا تو عثمان غنی کو دیکھا؟ ہاں یا رسول اللہ میں نے دیکھا. حضور ارشاد فرماتے ہیں قسم خدا کی ان جیسا خوبصورت چہرہ آج مدینے میں نہیں ہے. جس کے حسن کی گواہی مصطفیٰ جان رحمت دے، اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اس مقام کا جہاں حضور کی بارگاہ میں یہ عالم ہے، وہیں وہ ایسے صحابی ہیں جن کی شان میں قرآن پاک میں کئی آیت کریمہ نازل ہوئی. جو آیت کریمہ میں نے خطبہ کے بعد تلاوت کی ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے. وہ کب نازل ہوئی ہے آپ یاد کریں؟ مدینہ منورہ جب مسلمان مدینہ منورہ میں آباد ہو گئے تو جب مدینہ میں قحط پڑا تھا
اتنا سخت قحط پڑا تھا کہ سارے مدینے والے تنگ دستی میں جی رہے تھے۔ تنگ دستی کا یہ عالم تھا، تنگی کا یہ عالم تھا کہ ایک بلکہ اتنی فقر و فاقہ کشی کا عالم تھا کہ پتے کھا کھا کر مدینے والے اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اور اسی قحط کے معاملے میں، اسی تنگ دستی کے عالم میں جنگ مسلط کر دی گئی۔ جس عالم میں آدمی کو اپنا پیٹ پالنا مشکل ہو رہا ہو، ویسے عالم میں اگر دشمن فوج اگر حملہ کر دے تب یقیناً بہت بڑا سخت معاملہ وہ ہوتا ہے۔ تو اس زمانے میں جو جنگ لڑی گئی، جس میدان میں جنگ لڑی گئی تھی، اس میدان کا نام ہے تبوک۔ لہذا اسی میدان کی نسبت کرتے ہوئے اس جنگ کا نام جنگ تبوک رکھا گیا۔ اور چونکہ اس تنگ دستی میں وہ جنگ لڑی گئی تھی کہ کھانے کا یہ عالم تھا کہ لوگ پتے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے، پتے کھا کھا کر اپنا پیٹ بھر رہے تھے، تو اس جنگ کے لیے جو لشکر تیار کیا گیا، اس لشکر کا نام رکھا گیا جیش اسرا۔ جیش کہتے ہیں لشکر کو، اسرت کہتے ہیں تنگ دستی کو، یعنی تنگ دستی کے زمانے والا لشکر یعنی یہ لشکر اس زمانے کا ہے، یہ لشکر اس تنگ دستی کے ماحول میں تیار کیا گیا ہے کہ جس وقت مدینے کے لوگ پتے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اب جان رہے ہیں کہ لشکر یوں ہی تیار نہیں کیا جاتا، لشکر میں ہر سپاہی کو گھوڑا دیا جاتا ہے، تلوار دی جاتی ہے، ہتھیار دیے جاتے ہیں، اور لشکر میں اس پوری فوج میں دوا دارو ہر چیز کا انتظام کیا جاتا ہے، ان کے کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے، رہنے وغیرہ کا انتظام، شامیانے اور خیمے کا انتظام کیا جاتا ہے، ساری چیزوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اور یہاں حال یہ تھا کہ لوگوں کے پاس کھانے تک کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ اتنے بڑے لشکر کا کیسے انتظام کرتے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس طریقے پر جو طریقہ آج بھی رائج ہے اور اتفاق سے مسلمان اسے بڑے ہی نیچی نظر سے دیکھتے ہیں، اگر حضور کے اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے اگر وہ اس کام کو کرنے کے لیے ذمہ اٹھاتا ہے تو لوگ اسے بڑی نیچی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ایسا ہے کہ سب جانتے ہیں کہ کس طرح بیٹھنا ہے محفل میں، ٹھیک ہے، ڈسٹینس بنا کر بیٹھیں، اور جس کے بغل میں کوئی اگر آدمی آ کے بیٹھ رہا ہے تو وہ خود سے اپنے آپ سے اس کو الگ کر دے۔ بلا وجہ سیکرٹری صاحب کو دقت ہو رہی، بار بار اٹھنا پڑ رہا ہے، بیٹھنا پڑ رہا ہے، محفل کا معاملہ انتظام خراب لگ رہا ہے، آپ لوگوں کے بغل میں کوئی بھی اگر آ کر بیٹھے تو خود سے اس کو کہہ دیں بھائی تم 1-2 فٹ کی دوری پر جا کر بیٹھ جاؤ۔ خود بھی اس کا اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ اس ماحول میں کیسے رہنا ہے، کیسے محفل کرنا ہے نا۔ چلیے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس ماحول میں وہ لشکر تیار کیا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے کو، کیا طریقہ ہمیں دیا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ جیش اسرت کی تیاری کی جا رہی تھی، تنگ دستی کے لشکر کی تیاری کی جا رہی تھی، کیونکہ جنگ بالکل ناکے پر آ گئی تھی اور مسلمانوں کے لشکر کا بھی کوئی انتظام نہیں ہوا تھا۔ سپاہی تو تھے لڑنے والے، مگر کسی کے پاس گھوڑا نہیں تھا، کسی کے پاس کوئی تیار تلوار نہیں تھی، کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع فرمایا اور کیا کیا؟ لشکر کے لیے چندہ کیا، لشکر کے لیے تعاون کیا۔ اسی طرح جس طرح آج مسجدوں میں اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے نمازیوں سے یہ گہار لگائی جاتی ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کیجئے، اور یہ نہیں کہا جاتا اگر آپ ہمیں دیں گے تو ہم فوراً آپ کو دیں گے، یہی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ راہ خدا میں ایک خرچ کریں گے تو اللہ آپ کو اتنا دے گا، اگر آپ اتنا دیں گے تو جنت میں آپ کو یہ ملے گا۔ لیکن آج ہمارا یہ ایمان ہے کہ جب سننے کے بعد بھی ہماری جیب سے اگر نکلتا بھی ہے تو 1 یا 5 یا 10 روپیہ، بلکہ ہمارے پاس بہت ہے الحمدللہ، اللہ کے کرم سے اللہ نے بہت نوازا ہے۔ لیکن اس عالم میں دیکھیں مدینے والوں نے، حضور کے جانثار صحابہ نے کیسے اللہ کے رسول کی آواز پر لبیک کی ہے کہ جس زمانے میں لوگ پتیاں کھا کھا کر جی رہے تھے، اس زمانے میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چندہ کرنے کے لیے اٹھتے ہیں اور صحابہ میں جوش دلاتے ہیں، تو حضرت عثمان غنی کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں اللہ کی راہ میں 100 اونٹ مارا ساز و سامان صدقہ کر رہا ہوں۔
100 اونٹ اس کے ساتھ ساز و سامان کے ساتھ، اس کا پالان، اس کا ساز و سامان سب کچھ اللہ کی راہ میں میں نے دیا۔ سرکار قبول کر لیتے ہیں، پھر چندہ ہوتا ہے، پھر تعاون کی اپیل کی جاتی ہے کہ ہے کوئی اللہ کی راہ میں دینے والا، ہے کوئی جو اللہ کے مجاہدوں کو اپنا، اللہ کے مجاہدوں میں اللہ کے دین کے لیے اپنا مال قربان کرنے والا۔ سارے صحابہ میں جوش دلا رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دوبارہ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اللہ کی راہ میں 200 اونٹ عطا کیے، 200 اونٹ عطا کرتے ہیں۔ پھر سرکار دو عالم کہتے ہیں ہے کوئی اللہ کی راہ میں دینے والا، ہے کوئی اللہ کی راہ میں اپنا مال، اپنے ساز و سامان سے اللہ کی راہ میں مدد کرنے والا۔ حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اللہ کی راہ میں 300 اونٹ مع ساز و سامان کی عطا کرتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی کی اس عمل سے اس قدر خوش ہوتے ہیں، اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر انور سے اترتے جاتے ہیں، جیسے جیسے اتر رہے ہیں ویسے ویسے آپ کی زبان سے یہ کلمات جاری ہو رہے ہیں، ما علی عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، کہ عثمان پر آج کے بعد کچھ نہیں ہے، اگرچہ آج کے بعد وہ کچھ بھی نہ کرے تب بھی عثمان کے مرتبے میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ آج کے بعد اگر عثمان اگرچہ کوئی نفلی کام نہ بھی کرے، کوئی صدقہ اگر نہ بھی دے، تو ان کا یہ عمل اس تنگدستی کے زمانے میں اتنا اعلیٰ، اتنا مقبول ہو گیا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ ان کا یہی عمل ان کے مرتبوں کو اونچا کرنے کے لیے کافی ہے۔ آپ خود غور کریں، جس زمانے میں لوگ پتے کھا رہے ہوں، پتے کھا کھا کر اپنی بھوک پیاس مٹا رہے ہوں، اس زمانے میں 300 اونٹ اگر مع ساز و سامان کے اپنے لیے نہیں، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، اللہ کی راہ میں اگر کوئی دے دے تو کتنا بڑا اس کا عمل ہوگا۔ تو یہ وہ ہوتی ہے، ایک تو حضور سے محبت، دوسرا یہ کہ حضور جو کہہ رہے ہیں واقعی وہ ہمیں ملنے والا ہے۔ ایک اور روایت ملتی ہے اسی حوالے سے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 200-300 اونٹ نہیں دیے، بلکہ روایتوں میں یہاں تک آیا ہے کہ آپ نے اس تنگدستی کے زمانے میں 1000 اونٹ عطا فرمائے ہیں، 1000 اونٹ مع ساز و سامان کے، 1000 اونٹ۔ حضرت ایک اور صحابی ہیں، وہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیش اسرت کے ماحول میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لشکر کے لیے چندہ کر رہے تھے صحابہ کرام سے، تو حضرت عثمان غنی اپنے جبے کی، اپنے کرتے کی آستین میں 1000 دینار لے کر آتے ہیں اور سرکار کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ 1000 دینار لے کر آتے ہیں، حضور کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ روایت فرماتے ہیں جو صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامن میں ان اشرفیوں کو یوں کر رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ آج کے بعد اگر عثمان اگر خدا نخواستہ کوئی خطا کر بھی لیتا ہے تو یہ عمل اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اتنا بڑا عمل، اور حضور اپنے اس محبوب کے اس عمل پر یہ بشارت عطا فرما رہے ہیں کہ آج کے بعد اگر میرا عثمان اگر خدا نخواستہ بالفرض کوئی خطا بھی اگر کر لے رہا ہے تو اس کا یہی عمل اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور میں اللہ کا دیا ہوا مال اور اتنی فراخ دلی سے اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے کہ مثالیں اس کی دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ 4000 دینار لے کر آتے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اسے بھی قبول فرما لیں۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جب یہ دونوں یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 4000 دینار لے کر آتے ہیں، حضرت عثمان غنی 1000 دینار 1000 اونٹ مع ساز و سامان اور 1000 درہم و دینار دے دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی یہی آیت کریمہ نازل فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ ان لوگوں کی مثال الذین ينفقون اموالهم، جو لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، کہاں؟ اپنے اوپر نہیں، اپنے مفاد کے اوپر نہیں، اپنی اولاد کے اوپر نہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں،
ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر خرچ کرنے کے بعد ہماری طرح ڈھنڈورا نہیں پٹواتے کہ اعلان کر دیجئے ہم نے اتنا دے دیا، آپ وہاں لکھ دیجئے کہ پنکھے کے اوپر فلاں صاحب نے دیا، آپ فلاں ٹائلز پر لکھ دیجئے انہوں نے دیا۔ لا ينفقون منا لا يتبعون ما انفقوا منا، دینے کے بعد خرچ کرنے کے بعد احسان بھی نہیں جتلاتے ہیں اور تکلیف بھی نہیں دیتے ہیں، تو اب ان کی یہ نیکی اتنی عظیم ہو گئی ہے، اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اب دنیا والوں کے اندر اتنی اوقات نہیں کہ ان کی نیکی کا بدلہ دے دے، بلکہ ان کا بدلہ تو اللہ تبارک و تعالی ہی اب دے گا۔ اجرہم عند ربہم، ان کی اس نیکی کا بدلہ اللہ کی بارگاہ میں ہے، اور جو بادشاہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی بارگاہ کا انعام بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ اور ایک انعام تو قرآن نے بتا دیا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ دنیا میں کوئی خوف ہوگا نہ میدان حشر میں کوئی حزن ہوگا انہیں۔ تو یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ کہ ان کے عمل کی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں گواہی دے رہا ہے کہ دیکھو میرے محبوب کے جانثار کیسے اس سے محبت کرتے ہیں کہ جس زمانے میں کھانے تک کے لیے کچھ نہیں ہے، ہرے ہرے پتے کھا کھا کر اپنی پیاس اور پیٹ بجھا رہے ہیں، اس زمانے میں دیکھو میرے محبوب کے جانثار کیسے ہیں کہ کوئی اونٹ دیے جا رہا ہے، کوئی درہم و دینار دیے جا رہا ہے، اپنے لیے کچھ نہیں رکھ رہا ہے۔ اور یہی وہ زمانہ تھا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لا کر سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، پوچھتے ہیں ابوبکر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ کہا گھر والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ دیا ہے۔ اس طرح بڑھ چڑھ کر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تعاون کی اپیل پر صحابہ کرام نے لبیک کی ہے، اپنے لیے کچھ نہیں کیا ہے۔ یہ کیوں کیا انہوں نے؟ یہ اسی لیے کیا کہ ان کا ایمان اتنا پختہ تھا، ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ انہیں یہ احساس دلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ ہاں واقعی میں آپ دے رہے ہیں تو آپ کے لیے جنت میں محل تعمیر ہو رہا ہے۔ وہاں تو صرف اتنا سننا کافی تھا کہ تم یہ کر لو تمہیں یہ مل جائے گا، بس وہ قدم بڑھا دیا کرتے تھے اس پر عمل کرنے کے لیے۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی روح البیان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینے میں ایک منافق تھا، منافق اسے کہتے ہیں جس کا اوپر کچھ اندر کچھ رہتا ہے، منافق اسے کہتے ہیں۔ مدینے میں ایک منافق تھا، اس کے گھر میں ایک پھلدار درخت تھا، اس کی ایک شاخ ایک انصاری صحابی کے گھر میں جھکی ہوئی تھی، تو پھل اس سے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس منافق کو بلایا، ابھی تک اس کا نفاق ظاہر نہیں ہوا تھا، اس کے اندر کا جو کیڑا تھا وہ ظاہر نہیں ہوا تھا، لوگوں کو پتہ نہیں چلا تھا کہ یہ واقعی میں منافق ہے، اوپر اللہ اللہ کہتا ہے، اندر جو ہے لات و عزا بت کو نہ جانے کس کس کو پکارتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جب اسے بلایا اور کہا کہ تم اپنا پیڑ اس انصاری صحابی کو کیوں نہیں بیچ دیتے ہو؟ تمہیں تو کچھ فائدہ ہوتا بھی نہیں ہے، سارے پھل تو اس کے صحن میں گرتے ہیں اور ہے وہ تمہارا، اور اس کے بچے تو ہوتے ہی ہیں، وہ ذرا سا کچھ سامنے آیا اسے اٹھا کر منہ میں ڈال لیا، وہ کہاں تک بچایا؟ کہیں ایسا نہ ہو اس کا مال حرام اس کے بچوں کے پیٹ میں نہ چلا جائے، تو ایسا کرو تم اس پیڑ کو بیچ دو اس انصاری صحابی سے۔ وہ منافق چونکہ اندر سے تو منافق تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو نہیں مانا اور بولا میں نہیں بیچوں گا۔ یہ خبر اڑتے اڑتے حضرت عثمان غنی کے کانوں میں پہنچ جاتی، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا۔ وہ تو غنیمت تھی کہ حضرت عمر کے کان میں نہیں پہنچی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں یہ بات پہنچی، وہ کہتے ہیں کہ اس نے میرے محبوب کی بات کو نہیں مانا۔ حضرت عثمان غنی آتے ہیں اور جس پیڑ کو بیچنے کے لیے آقا نے فرمایا تھا اس پیڑ کو پورا ایک باغ دے کر اس پیڑ کو خرید کر اس انصاری صحابی کو دے دیتے ہیں۔ بولے میرے مصطفیٰ نے کہا تھا کہ اس پیڑ کو انصاری صحابی کو دے دو، تو نے نہیں دیا، تو اس پیڑ کو خریدنے کے لیے اگرچہ مجھے پورا باغ ہی نہ کیوں نہ دینا پڑے، اس باغ کو لے لے اور یہ پیڑ مجھے دے دے، اور اس پیڑ کو انہوں نے فوراً اس انصاری صحابی کو دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی کہ میرے عثمان نے ایسا کیا ہے، تو ارشاد فرماتے ہیں یقیناً عثمان کے لیے آج جنت میں وہ محل تعمیر ہوا ہے کہ وہ محل کہ ایک اینٹ تو اینٹ اس کا ایک ذرہ بھی اگر دنیا میں آج ظاہر کر دیا جائے تو پوری دنیا اور جتنی دولت اس کے اندر ہے وہ سب اس کے سامنے ہیچ نظر آتی ہے۔ اتنا بڑا اتنا خوبصورت محل تعمیر ہوا ہے۔
تو حضرت عثمان غنی یہ تو بہت آگے کی بات ہے کہ جنت میں ہمیں ایسا ملنے والا ہے، ویسا ملے گا، ایسا ملے گا۔ مصطفیٰ کے جانثار صحابہ صرف یہ دیکھا کرتے تھے کہ ہمارا محبوب کس میں راضی ہے، حضور کس میں راضی ہیں، حضور کو کیا پسند ہے۔ جو حضور کو پسند ہو جاتا تھا بس وہی کر گزرتے تھے، اور حضور کی پسند والا عمل کرنے کے لیے اگر انہیں اپنا گھر بھی اگر زمین بوس کرنا پڑے تو اس میں وہ ہچکچاتے نہیں تھے۔ صحابہ کرام کی محبت کا یہ عالم تھا حضور سے۔ واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہوگا کہ حضور مدینے کی گلیوں میں ٹہل رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک گھر بڑا خوبصورت بن رہا ہے اور بڑا اچھا گنبد اس پہ بن رہا ہے، اور حضور کی عادت تھی کہ جس گھر سے شان و شوکت نظر آتی ہو ان کی طبیعت اس کو پسند نہیں فرماتی تھی، کیونکہ حضور کے مزاج میں فخر غالب تھا، مصطفیٰ جان رحمت کی طبیعت پر۔ پوچھا یہ کس کا ہے؟ یہ فلاں صحابی کا ہے، وہ گھر بنوا رہے ہیں۔ وہ صحابی بھاگ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ گھر پسند نہیں آیا۔ وہ جا کر اس صحابی کو کہہ دیتا ہے آپ جو گھر بنوا رہے ہیں اس سے حضور خوش نہیں ہے۔ کچھ دن کے بعد حضور پھر اس گلی سے گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں جہاں گھر بن رہا تھا اور وہاں بالکل سپاٹ میدان ہے۔ بلاتے ہیں کہ یہاں گھر بن رہا تھا، کہاں گئے؟ تو وہ شخص پھر آتا ہے جس نے جا کر اس صحابی کو کہا تھا، وہ ساتھ میں اپنے اس صحابی ہی کو لے کر آ جاتا ہے، کہتا حضور انہی کا گھر بن رہا تھا۔ مصطفیٰ جان احمد اس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے اپنے اس عالیشان گھر کو کیا کیا، کیا چھوڑ دیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، حضور جب آپ ہی کو پسند نہیں تھا تو مجھے کیسے پسند آ سکتا تھا؟ تو جس میں حضور کی پسند تھی اس صحابہ کی وہی پسند ہو جایا کرتی تھی۔ یہ ہمارا معاملہ ہے کہ ہم حضور کی پسند پر اپنی پسند کو فوقیت دیتے ہیں۔ حضور کو پسند ہے کہ چہرے پر داڑھی سجاؤ، مگر ہمیں پسند نہ، ہم تو چکنا رکھیں گے۔ حضور کو پسند ہے کہ ہم 5 وقتہ نمازی بن جائیں، مگر ہمیں یہ پسند نہ، ہم جب من کرے گا تب نماز پڑھیں گے۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ حضور کی پسند پر اپنی پسند کو اوپر رکھتے ہیں۔ وہ صحابہ تھے جن کا ایمان تھا کہ جہاں حضور کی پسند ہے وہی ہماری پسند ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معاملہ تھا۔ ایک بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک احد پہاڑ پر تھے۔ کہ ہوا کیا کہ اچانک وہ پہاڑ ہلنے لگا، اچانک وہ پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا، اور کیوں نہ جھومے کہ آج وہ قدم اسے چومنے کا شرف ملا ہے جن قدموں پہ چاند بھی ایڑیاں رگڑتا ہے نا۔ آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، آسماں یا رسول اللہ گر آپ کے یعنی تیرے تلووں کا نظارہ کرتا تو روز، مہینے نہیں، سال روزانہ ایک چاند صدقے میں اتارا کرتا۔ آسماں گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا تو روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ یہ تو حضور کی ایڑیوں کا معاملہ ہے۔ وہ ایڑیاں احد پہاڑ کے سینے پر تھیں، خوشی سے جھومنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ احد پہاڑ ہل رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے محبوب صحابہ زمین پر گر نہ جائیں، چوٹ نہ لگ جائے، تو فوراً کہتے ہیں اسبت یا احد ما علیک الا نبی او صدیق او شہیدان او کما قال اللہ تعالی صلی اللہ او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کیا فرمایا کہ اے احد پہاڑ ٹھہر جا، تھم جا، تیرے اوپر ایک نبی موجود ہے، ایک صدیق موجود ہے اور 2 شہید موجود ہیں۔ غور کریں، ابھی نہ حضرت عمر کی شہادت ہوئی ہے، نہ ابھی عثمان غنی کی شہادت ہوئی ہے، مگر علم غیب رکھنے والے نبی ابھی بتا رہے ہیں کہ اے احد تو تھم جا، ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہوا ہے، ایک صدیق کھڑا ہوا ہے اور 2 شہید کھڑے ہوئے ہیں۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نگاہ نبوت سے یہ دیکھ لیا تھا کہ عمر فاروق اعظم اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دونوں جام شہادت نوش کرنے والے ہے نا۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جب حضور کی نگاہوں سے، جب حضور نے اپنی نگاہوں سے وہ غیب ملاحظہ فرما لیا جو سارے غیبوں میں سب سے بڑا غیب ہے۔ غیب کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو،
ہوا بھی غیب ہے، جنات بھی غیب ہیں، فرشتے بھی غیب ہیں، ہماری روح بھی غیب ہے، یہ چھوٹے چھوٹے غیب ہیں۔ ابھی ادھر یہ جو مدرسہ ہے بنا ہوا یہ بھی غیب ہے، اگر ہم جائیں گے تو ہمارے ناظروں کے سامنے آ جائے گا۔ روڈ پر کیا ہو رہا ہے وہ بھی غیب ہے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے غیب ہیں۔ روڈ ابھی غیب ہے لیکن اب باہر جائیں تو وہ غیب پھر آپ کے لیے غیب نہیں رہے گا۔ مدرسہ ابھی چھپا ہوا ہے، ابھی نکلیں گے تو مدرسہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گا، پھر وہ غیب نہیں رہے گا۔ جنات کو اگر کوئی عامل زبردست عامل اگر آپ کے سامنے لا کر دکھا دے تو وہ بھی غیب نہیں رہے گا۔ تو کچھ غیب ایسے ہیں جو کچھ ایسی منزل آتی ہے جو نظر آ سکتے ہیں، لیکن ایک غیب ایسا ہے جو کبھی نظر نہیں آ سکتا، وہی تو رب العالمین ہے۔ اور اس غیب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے اپنی ماتھی کی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ تو جب حضور سے اتنا عظیم غیب نہیں چھپا، حضور نے اپنی نگاہوں سے اس غیب کو دیکھ لیا، تو اور کوئی غیب ہے جو چھپے گا ان سے؟ اور کوئی غیب کیا؟ تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد پہاڑ کو یہ بتایا کہ دیکھ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور دو ایسی ذات ہیں جو کل شہید ہونے والے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی شہادت کی خبر دے دی، حضرت عثمان غنی کی بھی شہادت کی خبر دے دی۔ حضرت عثمان غنی کا اتنا پختہ یقین تھا اس پر کہ ان کا یہ یقین تھا کہ زمین تو ہل سکتی ہے، پہاڑ ہل سکتا ہے، دریا اپنا رخ موڑ سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر نبی نے جو کہہ دیا ہے وہ کبھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا ہے۔ نبی نے کہہ دیا ہے کہ اگر میں شہید ہونے والا ہوں تو یقیناً مجھے شہادت ہونی ہے۔ چنانچہ وہ اپنی شہادت کا انتظار کیا کرتے تھے۔ شہادت وہ مرتبہ ہے کہ لوگ جنہیں شہادت کا مرتبہ سمجھ میں آ جاتا ہے تو وہ شہید ہونے کے لیے انتظار کرتے، مولا کب وہ گھڑیاں ملے کہ میں اپنی جان تجھ پر قربان کر دوں۔ وہ انتظار کیا کرتے، ان کی اسی عادت پر کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شہادت کا انتظار فرماتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی یہ عادت اتنی پسند آئی کہ قرآن پاک میں فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ انتظرہ ينتظر کا معنی ہوتا ہے انتظار کرنا۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا قرآن پاک میں کہ میرے محبوب بندوں میں کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنی منتیں پوری کر دی۔ وہ کون؟ یعنی بعض وہ ہیں جنہوں نے شہادت کا جام پی لیا۔ وہ کون؟ حضرت امیر حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر جو جنگ احد میں شریک ہوئے اور پھر وہیں شہید ہو گئے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی منتیں پوری کر دی، اور کچھ وہ ہیں جو ابھی اپنی شہادت کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی کے شہادت کا انتظار کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یوں پسند آیا کہ اس نے قرآن پاک میں آیت کریمہ نازل کر دی کہ دیکھو میرے محبوب کے جانثار کس قدر شہادت کے عظیم مرتبے کو پانے کے لیے بے چین ہے کہ انتظار کر رہے ہیں کب ہمیں شہادت ملے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ تو یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مرتبہ کہ جن کا مقام کوئی انسان نہیں بتا رہا ہے بلکہ رب العالمین قرآن پاک میں بتا رہا ہے کہ اگر وہ کوئی مال دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں تو رب ان کی تعریف کر رہا ہے، اگر وہ شہادت کا انتظار کر رہے ہیں تو رب ان کی تعریف کر رہا ہے، اگر وہ جو باغ کے بدلے جو پورا درخت جو خرید کر اس انصاری صحابی کو دے دیا تھا، تو اس شان میں بھی قرآن پاک میں آیت کریمہ نازل ہوئی۔ رب فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى۔ اس سے پہلی والی آیت کیا ہے؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اس کو سب سے متقی اور پرہیزگار بندہ ہی اس کو حاصل کرے گا، اور بدبخت جس کو جہنم میں جلنا ہے وہ اس سے دور ہو جائے گا۔ یہ آیت کریمہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی کہ جو سب سے متقی ہے، سب سے پرہیزگار ہے، اس نے وہ مقام پا لیا کہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ درخت بڑا معمولی سا تھا، مگر اس درخت کو خریدنے میں پورا باغ بھی اگر دینا پڑے تو میں خریدوں گا، اور وہ خریدوں گا اپنے لیے نہیں بلکہ جس کو دینے کے لیے مصطفیٰ نے فرمایا تھا میں اسی انصاری صحابی کو وہ تحفے میں دے دوں گا۔ تو صرف حضور کی محبت چاہیے تھی، صرف حضور کی پسند ان کی نظروں میں رہتی تھی کہ میرے مصطفیٰ کو کیا پسند۔
تو قرآن پاک میں یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ مرتبہ ہے۔ احادیث کریمہ میں دیکھیں کیا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ حضرت مرہ بن کعب ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما تھے، اور آنے والے زمانے میں جو فتنے اٹھنے والے تھے، بڑے بڑے فتنے، ان کا تذکرہ چل رہا تھا۔ جو بڑے بڑے فتنے اٹھنے والے ہیں ان کا تذکرہ صحابہ کی محفل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ اتنے میں ایک شخص وہاں سے گزرا سر پر کپڑا ڈال کر، آقا نے اشارہ کر کے ارشاد فرمایا یہ شخص اس فتنے کے زمانے میں حق پر ہوگا، یہ جو جا رہا ہے یہ شخص اس فتنے کے زمانے میں حق پر ہوگا۔ حضرت مرہ بن کعب کہتے ہیں میں بھاگتے بھاگتے اس شخص کے پیچھے گیا، جب رومال ہٹایا دیکھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہی وہ شخص ہے نا؟ بولے ہاں یہی ہے جو اس وقت حق پر رہے گا۔ آگے فرماتے ہیں ایک اور حدیث میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی محفل میں اٹھنے والے فتنوں کا ذکر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ شخص اس زمانے میں ظلماً قتل کیا جائے گا، یہ جو شخص ہے یہ اس فتنوں کے زمانے میں اس پر ظالم لوگ ظلم کر کے اسے قتل کریں گے، اور یہ کہتے ہوئے اشارہ حضرت عثمان غنی کی طرف کر دیا۔ آپ دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نبوت صرف شہادت نہیں بتا رہی ہے، شہادت کی کیفیت بھی بتا رہی ہے کہ ظلم کر کے انہیں قتل کیا جائے گا۔ جو صرف منزل نہ بتائیں بلکہ منزل کی کیفیت بتا دے اسے ہی تو نبی کہتے ہیں۔ وہ جو اور ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی جو جسے دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہ ہو وہ ان کا نبی ہوگا جسے دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہوگا، یہ ہمارا نبی ہے جو منزل بھی بتاتا ہے اور منزل کی کیفیت بھی بتاتا ہے کہ کیسے اس منزل تک پہنچے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب فتنوں میں بڑے بڑوں کے قدم بہک جائیں گے، بڑے بڑوں کا ایمان ڈاما ڈول ہوتا ہوگا، لیکن میرا یہ محبوب جانثار اس فتنے کے زمانے میں بھی حق پر ہوگا۔ حضرت عثمان غنی کا یہ مقام ہے کہ جن کے حق پر ہونے کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دے رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں جہاں بے شمار حدیثیں ہیں وہیں بے شمار صحابہ کرام کے اقوال بھی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کیسے عمل میں آئی؟ جب حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا جو زخم جو لگا تھا، جو ابو فیروز لولو مجوسی نے جو زخم لگایا تھا، زخم جب حد سے زیادہ بڑھتا چلا گیا، اب لوگوں نے دیکھا کہ اب شفا ملنی بظاہر نظر نہیں آ رہی ہے، تو لوگوں نے کہا کہ یا خلیفۃ المسلمین آپ وصیت فرما دیجیے اور اپنا ایک نائب یا خلیفہ مقرر کر دیجیے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم جن چھ لوگوں سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وقت وصال راضی تھے اور راضی ہو کر گئے ہیں، ان 6 لوگوں کے علاوہ میں کسی کو بھی خلافت کا مستحق نہیں سمجھتا۔ یعنی وہ 6 لوگ جن سے اللہ کے رسول وقت وصال راضی تھے، خوش خوشی ان سے راضی ہو کر گئے ہیں، ان 6 لوگوں کے علاوہ میں کسی کو بھی اس منصب کے مستحق نہیں سمجھتا۔ وہ 6 لوگ کون ہیں؟ حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن وقاص۔ یہ 6 لوگ تھے جن کے بارے میں حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ ان 6 لوگوں میں سے آپ جسے چاہیں اپنا خلیفہ مقرر کر دیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجہیز و تکفین اور ان کو قبر وغیرہ میں دفن کر دیا جاتا ہے، پھر وہاں سے آتے ہیں، پھر محفل بیٹھتی ہے خلافت کے لیے کس کو خلیفہ مقرر کیا جائے، کیونکہ 6 لوگ تو پہلے سے منتخب ہو گئے تھے، باقی لوگ تو پہلے سے سائڈ تھے، انہی 6 میں سے کسی کو خلیفہ بنانا تھا، لیکن ان 6 میں سے کس کو خلیفہ بنائیں؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ عشرہ مبشرہ ان صحابہ کو کہا جاتا ہے جن کو دنیا ہی میں سرکار نے بتا دیا کہ تم جنت میں جانے والے ہو، عشرہ مبشرہ میں سے، اور یہ سب کے سب جو 6 کے 6 تھے، سب کے سب عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے
سب سے کہا کہ تین افراد اپنا حق تین افراد کو دے کر، تین لوگوں کو دے کر خلافت کے مسئلے سے دستبردار ہو جائے. یعنی 6 آدمی تھے تو چننا تو ایک ہی کو ہے، تو انہوں نے 3 آدمی کو ادھر رکھا، 3 آدمی کو ادھر رکھا، اور سب سے کہا کہ آپ تینوں میں سے ہر ایک اپنا حق دوسرے کو دے کر خلافت کے مسئلے سے الگ ہو جائے. تو حضرت زبیر نے اپنا حق حضرت مولا کائنات کو دے دیا کہ میرا حق آپ کے پاس ہے، آپ میری طرف سے خلیفہ مقرر ہوں اگر ہونا ہے تو. حضرت طلحہ نے اپنا حق حضرت عثمان کو، اور حضرت سعد بن وقاص نے اپنا حق حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دے دیا. اب بچے کتنے؟ 3 الگ ہو گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف ان تینوں کو لے کر ایک تنہائی کی جگہ میں جاتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں، اور مشورے میں یہ کہتے ہیں میں تو خلافت بننے کے لیے بالکل، خلیفہ بننے کے لیے بالکل تیار نہیں، کیونکہ میرے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے، مجھ سے خلافت نہیں نبھ سکتی. اب رہی آپ دونوں کی بات، تو حضرت عثمان غنی حضرت مولا کائنات سے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ خلیفہ چننے کا ذمہ مجھے دے دیجئے، انشاءاللہ میں آپ لوگوں میں سب سے بہتر، سب سے افضل آدمی کا خلافت کے لیے انتخاب کروں گا. کیونکہ خلیفہ جو بھی بنے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمانوں کی خاطر کے لیے خلافت کرے گا، اصلاح امت یعنی امت کے اندر اگر خرابی آ گئی تو اس کو صحیح کرنے کے لیے وہ خلافت کرے گا، اپنے لیے نہیں، اپنے خاندان کے لیے نہیں، اپنی اولاد کے لیے وہ خلافت نہیں کرے گا. خلافت کے لیے ضروری ہے، لہٰذا آپ دونوں مجھے یہ ذمہ داری دے دیجیے تاکہ میں آپ دونوں میں سے جسے چاہوں، جو افضل ہو، جو بہترین ہو، میں اسے خلیفہ بنا لوں. حضرت دونوں حضرات جو ہے خاموش رہتے ہیں، کچھ بولتے نہیں، اور کہتے ٹھیک ہے آپ یہ کام کر ڈالیے. ان دونوں سے یہ بات کر کے حضرت عبد الرحمن بن عوف دیگر صحابہ کے پاس جاتے ہیں اور سب سے الگ الگ کر کے مشورتاً پوچھتے ہیں کہ اگر میں خلیفہ بن جاؤں، خلیفہ نہ بنوں، کیونکہ ابھی تو کسی کو انہوں نے نہیں بتایا تھا عبد الرحمن بن عوف نے کہ میں خلیفہ نہیں، خالی انہیں دونوں کو بتایا تھا. مشورہ جو ہو رہا تھا تنہائی میں جا کر خالی انہیں تینوں کو بتایا تھا، انہیں دونوں کو، کہ میں خلیفہ نہیں بنوں گا. جب اور دوسرے صحابہ کے پاس گئے تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں خلیفہ نہ بنوں تو تم کس کو خلیفہ بناؤ گے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے لوگوں سے پوچھا، صحابہ سے پوچھا کہ اگر میں خلیفہ نہ بنوں تو آپ لوگ کس کو خلیفہ تسلیم کریں گے؟ تو زیادہ تر رائے یہی ہوئی کہ ہم حضرت عثمان غنی کو خلیفہ تسلیم کریں گے. زیادہ تر یہی رائے ہوئی. اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ مولا کائنات نے بھی اپنی فراست سے یہ بھانپ لیا تھا کہ صحابہ کرام کا زیادہ ووٹ عثمان غنی ہی کے کھاتے میں ہے، لہٰذا ان کی یہ خواہش نہیں تھی کہ میں زبردستی ان کا خلیفہ بن جاؤں. ٹھیک، اور چونکہ حضور کا یہ فرمان بھی تھا، حضور کی وہ بشارت بھی، وہ علم غیب بھی حضور نے یہ فرما دیا تھا اپنے علم غیب کی روشنی میں کہ میرے بعد ابو بکر ہوگا، اس کے بعد اس سے جو افضل ہے وہ خلیفہ ہوگا، اس کے بعد جو افضل ہے وہ خلیفہ ہوگا، اس کے بعد جو افضل ہے وہ خلیفہ ہوگا. تو جو ترتیب افضلیت میں تھی اسی ترتیب سے خلافت بھی چلی ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف جب سارے صحابہ سے مشورہ کر کے آتے ہیں پھر ان دونوں کے پاس، تو پہلے حضرت مولا کائنات کو لے کر جاتے ہیں تنہائی میں، کہتے ہیں کہ اگر میں کہ اے مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ داماد رسول ہیں اور حضور کے قرابت دار بھی، رشتہ دار بھی ہیں، اگر میں عثمان کو خلیفہ بنا لوں تو آپ ان کی اطاعت کر لیجئے گا، اگر میں آپ کو خلیفہ بنا ڈالوں تو آپ خلافت قبول کر لیجئے گا. انہوں نے یہ کہا ٹھیک ہے میں ایسا کر لوں گا. یہی بات حضرت عثمان غنی سے جا کر کہتے ہیں کہ اگر میں آپ کو خلیفہ بنا ڈالوں تو آپ خلافت تسلیم کر لیجئے گا، اور اگر میں مولا کائنات کو خلیفہ بنا ڈالوں تو آپ ان کی اطاعت اور ان کی اتباع قبول کر لیجئے گا. ٹھیک ہے. جب چونکہ پہلے مشورہ کر چکے تھے، یہ سارے صحابہ سے ووٹ حاصل کر چکے تھے، جب سارے صحابہ آتے ہیں مولا کائنات کو تشریف لاتے ہیں، عثمان غنی کو تشریف لاتے ہیں، اس کے بعد سارے صحابہ کو جو انہوں نے ووٹ کیا تھا اسی پر وہ فیصلہ سناتے ہیں کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے صحابہ کی قرارداد کے حساب سے، ان کے فیصلے کے حساب سے حضرت عثمان غنی کو خلیفہ مقرر کرتا ہوں، اور سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے ہیں. اس کے بعد جو سب سے بعد میں جو کرتا ہے
حضرت عثمان غنی کے بعد مولائے کائنات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو خلیفہ تسلیم کر لیتے ہیں، اور خلافت ملنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سارے صحابہ بیعت کر لیتے ہیں، خلیفہ تسلیم کر لیتے ہیں، تو آپ جو پہلا خطبہ دیتے ہیں اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، یقیناً گھوڑے کے پیٹھ پر سوار ہونا بڑا آسان ہے، لیکن خلافت چلانا بڑا مشکل ہے، اور مجھے میرے خاندان میں نہ ہی کوئی خطبہ پیدا ہوا ہے، نہ کوئی خطیب پیدا ہوا ہے، نہ کوئی تقریر کرنے والا پیدا ہوا ہے، لہٰذا اب میں آپ کا خلیفہ تو بن چکا ہوں، اب آپ لوگوں سے میرا معاملہ ہوتا رہے گا، اور خطبہ بھی ہوتے اور خطاب بھی خوب ہوتے رہیں گے، تقریر بھی ہوتی رہے گی، آپ حضرات دعا کیجیے تاکہ میں آپ کے سامنے آپ کا حق ادا کرنے میں بالکل کامیاب رہوں اور کسی کا کوئی حق مجھ سے مارا نہ جائے۔ یہ دعا کرتے ہیں، آپ ممبر سے نیچے اتر آتے ہیں، اور جب آپ ممبر پر جب آپ کھڑے ہوئے، حضرت امام اہل سنت حضور اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ اے امیر المؤمنین، آپ سب سے نیچے کیوں کھڑے ہوئے پہلی منزل پر؟ کیونکہ ممبر رسول جو تھا اس میں 3 سیڑھی نظر آ رہی نا، اس میں 4 سیڑھی، 3 زینے اور ایک جو بیٹھنے کی جگہ اس کو چھوڑ کر دیتے، 1 2 3 اور 4 جس پر بیٹھا جائے گا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اوپرے والے حصے پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد والے پر، اور سب سے نیچے والے پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ، بیچ والے پر دوسرے نمبر پر جو ہے اس پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب ان کا نمبر آیا تو یہ سب سے پہلی والی سیڑھی پر سب سے پہلے والے زینے پر کھڑے ہو کر انہوں نے خطبہ دیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس پر کیوں کھڑے ہوئے، پہلی دوسری والی پر تیسری پر کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا ایک عقیدہ درست ہو جائے گا، درست تو ہے ہی پہلے سے اور مضبوط ہو جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں تیسرے پر اس لیے کھڑا نہیں ہوا تاکہ کوئی مجھے ابو بکر کے برابر نہ سمجھ لے، میں دوسرے پر اس لیے کھڑا نہیں ہوا کہ کوئی مجھے عمر فاروق اعظم کے برابر نہ سمجھ لے، اس لیے میں سب سے لاسٹ آخری والے پر کھڑا ہوا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس فرمان سے ہمیں یہ ذہن دے دیا کہ میں یہ بھی قبول نہیں کرتا کہ کوئی عثمان غنی کو ابو بکر کے برابر سمجھے، کوئی مجھے عمر فاروق اعظم کے برابر سمجھے، سمجھنا تو دور کی بات ہے، خیال بھی مجھے کوئی خیال بھی کرے تو مجھے خراب محسوس ہوتا ہے۔ تو جب عثمان غنی جو خلافت راشدہ کے تیسرے خلیفہ راشد ہیں، انہوں نے یہ ذہن دیا کہ میں ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، تو یہ کون ہے جو کتابوں میں لکھ رہا ہے کہ ایک امتی نبی کے برابر ہو سکتا ہے؟ امتی نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ جو یہ لکھ کر چھاپ رہے ہیں کہ امتی اگر عمل کر لیں تو نبیوں سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بتا دیا کہ میں جب ایک صحابی، ان کا خلاف تھا، ان کا انکسار تھا، ان کی اپنے تواضع انکساری تھی کہ میں ابو بکر کے جیسا نہیں، میں عمر فاروق کے جیسا نہیں، تو ایک صحابی جب ایک صحابی کو اپنے جیسا نہیں سمجھ رہا ہے تو یہ امتی اپنے آپ کو نبی کے جیسا کیسے سمجھ سکتا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی ہوں یا اور صحابہ ہوں، ان کی زندگی کے مطالعوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی اہل سنت والجماعت، جسے آج اپڈیٹ دنیا میں سنی بریلوی کہا جاتا ہے، یہ کوئی نیا فرقہ نہیں بلکہ یہ وہ فرقہ ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اہل سنت وہ ہیں جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی جو میرا طریقہ ہے، جو میرے صحابہ کا طریقہ ہے، وہی اہل سنت والجماعت ہے۔ تو اس زمانے سے یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ نبی کو اپنے جیسا سمجھنا یہ بالکل بدعقیدگی ہے، نبی تو نبی، صحابہ کو اپنے جیسا نہیں سمجھا جا رہا ہے، یہ عقیدہ دیا ہے عثمان غنی نے، اور وہی چیز اگر آج بتائی جا رہی ہے تو لوگ اسے کہتے ہیں یہ تو آپ نہ جانے کہاں کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس لیے صحابہ جب اپنے آپ کو دوسرے صحابہ کی طرح نہیں سمجھ رہے ہیں تو نبی تو بہت اونچی چیز ہے، انہیں ہم اپنے جیسا کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں بالخصوص اور تمام بالعموم تمام صحابہ، تمام اولیاء کرام کے صدقے میں
اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کی اور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔